उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना इहसानन ईमानन हसनुहुम खुलुक़न औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी इंसानियत के लिए उसवा और नमूना बनाकर भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हर एक के लिए उसवा और नमूना है, और ज़िंदगी के जिस शोबे के अंदर चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अमल कर सकता है। लेकिन इस दौर के अंदर ईमान वाला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े को इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर आज ईमान वाले की ज़िंदगी ईमानी हरारत और ईमानी कैफियत से खाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्हीं बेशुमार नमूनों में से एक नमूना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार हैं। हुस्न अखलाक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम तरीन और आला तरीन सिफ़त रही है, जिसके बारे में कुरान पाक ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक अज़ीमा के ऊपर फ़ाइज़ हैं, आप के अखलाक अज़ीम हैं, बड़े हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके अंदर अपनों से भी और गैरों के साथ भी आपके अखलाक किताबों के अंदर मज़कूर हैं, मौजूद हैं, जिसको हम सब बार बार सुनते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उन अखलाक को देखें भी, समझें भी, और जिन हालात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा फरमाया था, उन हालात के अंदर हम अपनी ज़िंदगी का भी जायज़ा लें कि क्या हमारे अखलाक वैसे अखलाक हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो तरह की ज़िंदगी आपकी नज़र आएगी, एक मक्की ज़िंदगी और एक मदनी ज़िंदगी। मक्की ज़िंदगी वो ज़िंदगी थी जहाँ पर कुफ़ार का गलबा था, और उस जगह ईमान वाले अपने ईमान की रोशनी की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वहाँ पर तरह तरह के मसाइब, तरह तरह की परेशानियाँ ईमान वालों को उठानी पड़ती थी। उस वक्त मुसलमान मगलूब थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किस चीज़ की तलक़ीन और किस चीज़ की तालीम देते थे, वो सब्र था, और उनसे फरमाते थे कि तुम सब्र करो। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान वाले जब आप उनके पास से गुज़रते तो आप फरमाते कि तुम लोग सब्र करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सब्र के बदले तुमको जन्नत अता फ़रमाएगा। सहाबा किराम की आम तौर से ज़िंदगी जो मक्का के अंदर नज़र आती है, वो ईमान की दावत, ईमान को फैलाने के लिए जद्दोजहद का बर्दाश्त करना, और फिर उसके बाद इसकी बुनियाद पर जो तकलीफ़ आती थी उन तकालीफ़ को
बर्दाश्त करते थे और तुर्की बतुर्की उसका जवाब नहीं देते थे, बल्कि उस वक्त सब्र के दामन को मजबूती से पकड़े हुए थे और किसी हाल के अंदर सब्र के को छोड़ते नहीं थे, यानी जज्बात से काम नहीं लेते थे। एक दौर ये था, यहाँ पर मुसलमान मगलूब थे और दो तरह की कौम थी, एक कुफ़ार और मुश्रिकीन और दूसरे मुसलमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हालात के अंदर भी आपकी तालीम मौजूद है कि अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहो, अपने ईमान के ऊपर जमे रहो, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहो। इसके ऊपर अगर तकालीफ पहुंचाई जाए तो उन तकालीफ के ऊपर सब्र करो, और सब्र करते हुए अगर इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। जैसा कि जन्नत का वादा आम तौर से सहाबे किराम से मक्की ज़िंदगी के अंदर उन तकालीफ के ऊपर किया जाता था जो तकालीफ वो वहाँ पर बर्दाश्त करते आ रहे थे। एक ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी थी, दूसरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी थी। मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क है। मदनी ज़िंदगी के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो मुख्तलिफ़ तरह की कौमें आबाद थीं। यहूद भी थे, ईसाई नसारा भी थे, कुफ़ार भी थे, और मदीना के अंदर रहने वाले दूसरे कबाइल भी मौजूद थे, और उसके साथ मुसलमान भी थे। हिकमत अमली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना तैयबा के अंदर इख्तियार फरमाई, वो ये इख्तियार फरमाई कि इस मदीना तैयबा के अंदर आने के बाद आपने इस मदीना के अंदर लोगों से मुआहदा किया और मदीना तैयबा के अंदर रहने के लिए, पुरअमन माहौल के अंदर रहने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मीसाक, एक अहदनामा और एक मुआहदा तय किया जिसमें तमाम दूसरी कौमें, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो दूसरे कुफ़ार रहे हों, वो इस मुआहदे के पाबंद थे और सब ने मिलजुल कर कुछ मुआहदे किए। हम आपस के अंदर एक दूसरे से मिलजुल कर अमन के साथ रहेंगे। अब देखिए, ये मुल्क, जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की कौमें आबाद हैं। जैसे कि मदीना तैयबा के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कौमें आबाद थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के अंदर जो हिकमत अमली अपनाई वो ये है कि आपस के अंदर हम सब अपने मजहबी इख्तिलाफ के बावजूद, तुम दूसरे मज़हब को मानने वाले हो, वो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं, हम दूसरे मज़हब को मानने वाले हैं, इस इख्तिलाफ के बावजूद आपस के अंदर हम अमन के साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। ये मुआहदा मदीना तैयबा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो मीसाक़ मदीना के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदरूनी तौर पर उस मदीना शहर के अंदर रहने के लिए, अमन के माहौल को कायम करने के लिए आपने मुआहदा फरमाया, और मुआहदे के अंदर ये तय हुआ कि अगर कोई बाहरी दुश्मन मदीना तैयबा के ऊपर हमला करेगा तो हम सब मिलकर, वो किसी एक मज़हब का दुश्मन नहीं होगा, वो किसी एक जमात का दुश्मन नहीं होगा, बल्कि जब वो मदीना तैयबा के ऊपर हमला कर रहा है तो वो मदीना के अंदर रहने वाले तमाम लोगों का दुश्मन होगा। लिहाजा हम सब के सब मिलकर उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे और इसके अंदर कोई दुश्मन की मुआवनत नहीं करेगा, बल्कि सब एक साथ मिलकर उस दुश्मन से मुकाबला करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हमला करेंगे, और अगर वो हमला करेगा तो उसके हमले को सब मिलजुल कर दिफा करेंगे। ये हिकमत अमली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहर के अंदर अपनाई जिस शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद थे, कि अगर उस शहर के ऊपर हमला होता है तो ये हमला किसी एक कौम के ख़िलाफ़ हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि ये हमला उस पूरे
شہر اور پورے ملک کے خلاف حملہ مانا جائے گا، لہذا اس ملک اور اس شہر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس دشمن کا مل جل کر مقابلہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاہدے کے اوپر قائم تھے اور مدینہ طیبہ کے اندر امن و امان قائم تھا، لیکن وہاں پر جو ایک قوم دوستی تھی وہ یہودی، وہ ہمیشہ سے عیار، شاطر اور اپنے دماغ کو غلط استعمال کرنے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن اندر اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی بھی پلاننگ کرتے رہے، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے متحدہ جماعت، جس کو سورہ احزاب کے اندر قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مختلف جماعتیں متحدہ طور پر مدینہ کے باہر کی، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق دونوں نام ہے، یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف کفار کی جماعتیں اس کے اندر شریک تھیں، اس وجہ سے وہ غزوہ احزاب تھی، اور چونکہ اس جنگ کے اندر مدینہ کے باہر اطراف میں خندق کھودی گئی تھی، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، نئے حالات پیش آئے ہیں، اس جنگ کے اندر اب کیا کیا جائے۔ مختلف طرح کی رائے آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے ملک کے اندر جب اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی تو ہم لوگ شہر کے باہر جس طرف سے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہوتا تھا اس طرف خندق کھود دیا کرتے تھے، تاکہ دشمن اس جگہ سے ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے وہ علاقے جدھر سے آنے کا اندیشہ نہیں تھا، پہاڑی علاقے تھے، ادھر کو چھوڑ کر جدھر سے آنے کا اندیشہ تھا اس طرف میں خندق کھودی گئی۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے اوپر لگا دیا، اور وہ خندق کھود رہے تھے، اور ہر طرح کے کیسے احوال تھے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس وقت صحابہ کرام جو خندق کھودنے کے اندر مشغول تھے، بھوک سے نڈھال تھے، کھانے کی چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر صحابہ کرام زبان سے کوئی شکایت نہیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے پیٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولا تو آپ کے یعنی صحابی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر آپ نے جب دکھلایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی عام طور سے فقر و فاقہ اور بھوک کا ماحول تھا، کمر سیدھی رہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے کام بھی کرنا تھا تو پیٹ کے اوپر کچھ چیز باندھ لی تھی تاکہ کام کرنے کے اندر معین اور مددگار ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے گھر کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں، آپ چلیے، میں آپ کچھ نوش فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا، چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ صرف ایک آدمی کے بقدر ہمارے پاس کھانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آ کر اپنی اہلیہ سے اس واقعے کو بیان کیا تو کہا، جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی اور کہا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ان ہدایات کے مطابق عمل کریں، اور آپ صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے۔ جتنے صحابہ کرام موجود تھے
سارے صحابہ کرام سکم سیر ہو کر کھائے، اور کھانا جو ایک آدمی یا چند آدمیوں کا موجود تھا وہ بدستور باقی رہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزاتی طور پر تمام صحابہ کرام کو چند آدمیوں کا کھانا شکم سیر ہو کر کھا لیا، اور وہ کھانا بھی پورا کے پورا باقی تھا۔ چنانچہ اس جنگ کے اندر جب صحابہ کرام خندق کو کھود رہے تھے، وہ جھوم جھوم کر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے راستے کے اندر جو ایک انگلی زخمی ہو گئی ہے، یہ تو ایک انگلی ہے، اور اس طرح کے مختلف اشعار تھے جس کے ذریعے سے ان کو خندق کھودنے کے اندر مدد حاصل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو جب کھود چکے اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا، اور کفار بھی اپنے خیمہ کو نصب کیے ہوئے مسلمانوں پر وقتاً فوقتاً حملے کرتے رہے، اور کفار کی جانب سے اگر کوئی آتا تو وہ خیمے کے اندر، وہ خندق کے اندر لڑ کر یا مارا جاتا یا وہیں پر ختم کر دیا جاتا۔ جب یہ محاصرہ شدید ہو گیا اور کفار کے خیمے کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر خوشخبری سنائی گئی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے آندھی اور طوفان کی شکل کے اندر ایسا زبردست طوفان آیا، سردی کا موسم تھا، کہ ان کی تنابیں خیمے کی اکھڑ گئیں، اور کفار مدینہ طیبہ چھوڑ کر بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب کبھی کفار ہمارے اوپر اقدامی صورت نہیں کریں گے، اب ہم ان کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد کبھی مدینہ طیبہ کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور اس کی نوبت بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ طیبہ کے باہر نکلے، اور کفار اور مسلمان کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کی بنیاد پر اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اور مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا گیا سن 8 ہجری کے اندر۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اس جنگ کے اندر جو غزوہ خندق پیش آئی تھی، مسلمانوں کے دوست اور جو ان کے حلیف تھے وہ یہود بھی تھے۔ ان کو کرنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرتے معاہدے کے مطابق، لیکن انہوں نے غداری کی اور معاہدے کو توڑ دیا، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ ایک طرف باہری دشمن مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہود مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے فراق میں ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ رنگو ہاتھ پکڑے گئے، جس کی بنیاد پر جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اقدامی صورت کے اندر گئے ہیں، اور ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کے سامانوں کے اوپر اور جو جنگ میں لڑنے والے لوگ تھے ان کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا اور انہوں نے معاہدے کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا تھا۔ تو اس مدینہ طیبہ کے اندر جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو حکمت عملی اختیار فرمائی وہ مل جل کر رہنے کی تھی۔ ذرا غور کیجئے، آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر بھی مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی حکمت عملی کام کرے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اپنایا تھا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اس معاہدے کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، آپ کے اچھے کردار کتنے مؤثر تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس کتنی تھوڑی جماعت تھی، لیکن جب معاہدے کے پاس و لحاظ رکھا گیا اور امن کے ساتھ مسلمان رہنے لگے تو پھر اس کے بعد کتنی تیزی سے مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اس وقت ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم
مسلمان، ہم سے مراد ہم مسلمان اپنے اخلاق کو اخلاق نبی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوں، چاہے وہ ہمارا اپنا بھائی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارے مذہب کا ماننے والا ہو یا غیر مذہب کا ماننے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا إِمَّا، اے لوگو اماء مت بنو۔ اماء کیا ہوتا ہے؟ انا مع الناس، یعنی میں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، تم ولیکن، لیکن تم ایسے بنو، ان احسن الناس، اگر لوگ اچھا سلوک کریں، فاحسنوا، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد تم اس کے نتائج دیکھو گے، بظاہر تمہیں یہ نظر آئے گا کہ وہ تو ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ترکی بترکی اس کا جواب دیں، لیکن اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے اور تمہیں اس کی طاقت موجود ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کا برا سلوک کر کے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے برے سلوک کے باوجود تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو تمہارا رقیب اور تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا رفیق بن جائے گا، اور اگر وہ غیر ہے تو وہ اس سے متاثر ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا، یا تو مسلمان ہو جائے گا یا اسلام کی تعلیمات کے اوپر وہ اسٹڈی شروع کر دے گا، مطالعہ شروع کر دے گا کہ ہم تو ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور تکلیف پہنچانے کے اندر حد کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ وہ ہم کو معاف کر دے رہے ہیں۔ آخر ان کے اسلام اور ان کا مذہب اتنے ظلم کے باوجود معاف کرنے کو سکھلا رہا ہے، آخر اس کے اندر کوئی بات ہے، تبھی تو وہ اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ کے اخلاق کو اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔